السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے فلسطین کے قضیے کی شاہ کمیشن سے پیس ایگریمنٹ تک۔ سب سے پہلے بنیادی بات، ایک مقدمہ، ایک قضیہ پیسفلی سن لیں۔ القدس ہو، غزہ ہو، فلسطین ہو، یہ عرب قومیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہاں رہنے والوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا اور امت کا مسئلہ ہے۔ پہلے یہ کلیئر ہو جائے، چاہے وہ پاکستان میں بستے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا چورن بیچتے ہیں امت کا، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے یہ برادرہڈ ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں بھی احادیث 100 سے زیادہ موجود ہیں، کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے پہ واجب ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے، کم از کم اظہار کے ذریعے جتنی اس کی کیپیسٹی اور استطاعت ہے۔ دوسرا، الاسراء سے ہماری نسبت القدس سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج کی نسبت ہے۔ الذی بارکنا حولہ، یہ بلیس سرزمین ہے، اسے انبیاء کا مسکن قرار دیا گیا۔ یہ دی لیونٹ تھا، گریٹر شام کا حصہ ہوتا تھا فلسطین، بعد میں ٹکڑے ہو گیا۔ اس فلسطین کے دو بستیاں، غزہ اور اسکلان، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حاکم مستدرک کی روایت ہے، دو دلہنیں قرار دیا اور اس میں رہنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی۔ اور یمن اور شام کے لیے تو ٹوٹلی آپ نے اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، برکت کی دعائیں۔ یہ میں پچھلے ویلاگز میں سب کہتا آ رہا ہوں، ریوائیو کر رہا ہوں۔ یہ سارا ہونے کے بعد اب میں اصل کہانی آپ کو بتاتا ہوں۔ جو بالفور ڈیکلیریشن تھا، چونکہ برطانیہ نے جب مار پیٹی یہودیوں کو پوری دنیا سے، ان کی وار کرائم ہسٹری آپ نہیں جانتے نا، پرابلم یہ ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ انہیں کوئی ملک رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ یورپ میں جاتے، فحاشی اور یعنی پھیلاتے، قتل و غارت گری کرتے۔ ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، پھر اس کے بعد برطانیہ نے انہیں فلسطین میں آباد کیا۔ تو فلسطین پہلا قضیہ سمجھیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ شروع دن سے جو فلسطینی وہاں آباد تھے، اس سرزمین پر جو مسلمانوں کا حق تھی، وہاں پہ بالفور ڈکلیریشن کے بعد برطانیہ نے ان کو وہاں پہ کیوں بسایا؟ یورپ میں کوئی جگہ نہیں تھی بسانے کی، ایک کانفلکٹ کریٹ کرنا تھا۔ یہ باریک واردات سمجھیں، اس کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے۔ پھر ایک ایسی دستاویز کہ یروشلم کی تمام تر مقدس مساجد کی ملکیت، یہ برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے، وہ مسلمانوں کے دینے سے متعلق عالمی عدالت کا فیصلہ، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو یہ جو لگڑ بگڑ اکٹھے ہو کے ایگریمنٹ کرنے، اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ خود ہی وکیل بنے، خود سے منصفی چاہیں، یہ کیسا ہوتا ہے؟ جس نے مارا، قتل کیا، بارود، گریٹر وکٹری، انہی سے آپ کہتے ہیں پیس ایگریمنٹ ہو گیا؟ یعنی مسلمانوں کو ٹھوک کے، خون پی کے، نیتن یاہو کے منہ کو خون لگا ہے، اسی سے کہتے ہیں اب پیس ڈیل کر لیں، اب بہت نقصان ہو گئے ان کی کمپن سے۔ اب میں عالمی عدالت پہ آتا ہوں۔ ایک ایسی دستاویز جو اگر یہودیوں کے حق میں ہوتی تو اب تک دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو جاتا، ٹرانسلیشن ہو جاتی، اور اس کو اقوام عالم کی موجودگی باور کروا چکی ہوتی کہ یہ دستاویز ہے۔ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ 99% مسلمان عوام عموماً اور عرب میں بسنے والے بالخصوص اس دستاویز کے بارے میں انہیں نہیں پتہ ہوگا۔ میرا چیلنج ہے، اب میں آج دکھاتا ہوں، میں ساتھ لایا ہوا دستاویز۔ بین الاقوامی عدالت نے آج سے 97 سال قبل ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ برطانوی مینڈیٹ والے فلسطین کے دور میں جو مسلمانوں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ اور یروشلم کی ملکیت کے لیے قانونی چارہ گوئی کا آغاز کیا، جو چارہ جوئی ہوتی ہے اس ترادے کے لیے، اس کے حتمی فیصلے کے آیا مقام، یہ مقدس مقام مسجد اقصیٰ کے طور پر مسلمانوں کی ملکیت ہے یا ہیکل سلیمانی؟ اب وہ تمام لبرل فاشسٹ میری گفتگو غور سے سنیں، عالمی عدالت کا فیصلہ ہے۔ جو آپ کہتے ہیں ہم جذبات کا چورن بیچتے ہیں، ہم آج دلیل لے کے آیا ہوں جس پر یہودیوں کا حق ہے یا مسلمانوں کا۔ تو یورپی ثالثوں، غیر جانبدار ججوں، وکلاء، بین الاقوامی مورخین، ماہر آثار قدیمہ بھی شامل تھے، جن میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ یہ آج وہ چیزیں سامنے لا رہا ہوں جو کسی نے بیان نہیں کی ہوں گی۔ مسجد اقصیٰ اور اس کے مغربی دیوار کے بارے میں جو قدیمی ہے،
فیصلہ سنایا اور آیا اس بین الاقوامی کمیٹی نے اسے دیوار براق یا پھر دیوار گریا کے طور پر تسلیم کیا۔ براق مسلمانوں کی ہے، گریا یہودیوں کی۔ برطانوی مینڈیٹ کے فلسطین کے دور میں براق کے انقلاب نے جنم لیا۔ یہ انقلاب برطانیہ کی طرف سے یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار پر جا کر عبادت کرنے کی اجازت دینے اور اس میں مہیا کی جانے والی مراعات کے خلاف احتجاج کے طور پر شروع کیا۔ یہ برطانیہ بیماری کی اصل جڑ ہے، آپ سمجھ گئے۔ پھر یہ احتجاج بڑھا تو 13 ستمبر 1929 کو برطانیہ کے کولونل سیکرٹری نے شاہ کمیشن SHAW اس کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس نے تمام جزئیات کو دیکھا اور فریقین کو طلب کیا۔ برطانوی حکومت نے تجویز دی کہ کونسل آف دا لیگ آف دا نیشنز جو اس وقت تھی ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کی منظوری لیگ نے 15 مئی 1930 کو دی اور اس کمیٹی کی سربراہی سویڈش گورنمنٹ کے سابق وزیر خارجہ کو سونپی گئی۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے نائب صدر مخلوق آسٹرو مانین، ثالثی کورٹ کے صدر، سماٹرا کے سابق گورنر، نیدرلینڈ کی پارلیمنٹ کے رکن، یہ سارے کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ میں بار بار بتا رہا ہوں۔ کمیٹی کے ارکان 19 جون 1930 کو یروشلم پہنچے۔ انہوں نے فلسطین میں مہینہ بھر قیام کیا۔ روزانہ کی بنیاد پر 2 سیشن ہوتے۔ کمیٹی کے 23 اجلاس کے دوران 52 گواہوں کی شہادتیں سنی گئی۔ جو آج ایگریمنٹ پہ اچھل رہے ہیں، بڑا پیس آ جائے گا، یہ سنیں، اس سے مضبوط ایگریمنٹ 100 سال ہونے کو ہوا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر وہی چورن، وہی لالی پاپ، یہ تاریخ کا مطالعہ کیا کریں۔ پھر جس میں 21 یہودی راہب، 30 مسلمان علماء اور ایک برطانوی گواہ بھی شامل تھا۔ اب دیکھیں، مسلمان علماء 30 تھے، یہودی راہب 31 تھے، ادھر بھی ووٹ زیادہ ہے، اور ایک برطانوی بھی تھا۔ دونوں جانب سے 61 دستاویز جمع کرائے گئے، 61 ڈاکیومنٹس، ہسٹورک، آرکیالوجیکل، لیگل فائنڈنگز، یہ غور سے سنیں، جن میں سے 35 یہودیوں نے، مسلمانوں نے 26 دستاویز جمع کروائے۔ دنیا بھر کے وفود یروشلم آئے اور اس کے دفاع اور مقدس مقام کی آنرشپ کے بارے میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ اب مسلمان جو تھے اس میں احمد زکی، محمد علی وبا، محمد الغنامی، تفتازانی، یہ ایجپٹ مصر سے آئے، مزاحم البجیجی عراق سے، صلاح الدین بیہم لبنان سے، مرزا مہدی ایران سے، سید عبدالغفور افغانستان سے یروشلم پہنچے۔ انڈونیشیا سے ابو بکر العاشری، عبدالقادر مداخر انڈیا سے، عبداللہ بہائی شیخ عبدالعلی پولینڈ کے مفتی اور ڈاکٹر یعقوب سینکوویٹ سے، جبکہ اس کے علاوہ فلسطین کی بہت ساری گرامی قدر شخصیات تھیں۔ ٹھیک ہے، پھر عدالت جو ہے اس نے دونوں طرف کے دلائل سنے۔ کمیٹی کے تقریباً 5 ماہ بعد عدالتی فیصلہ آیا۔ اس دوران تمام عرب مسلمان اور یہودی نمائندوں کو سننے، دونوں جانب سے پیش کیے گئے دستاویز کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد فلسطین میں موجود مقدس مقامات کا دورہ کرنے کے بعد کمیٹی نے اپنا آخری اجلاس پیرس میں منعقد کیا 28 نومبر سے 1 دسمبر تک 3 دن، جس میں کمیٹی ایک فیصلے پر پہنچی۔ اس فیصلے کا اظہار کمیٹی کا یہ پیراگراف کہ مغربی دیوار صرف اور صرف مسلمانوں کی ملکیت ہے اور انہی کا اس پر حق ہے۔ فیصلہ کون دے رہا ہے؟ شاہ کمیشن، جس میں سارے کرسچن جیوز ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اس میں کمیٹی میں، گواہوں میں، یا جو چیز ہے اس میں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے جو فیصلہ دے رہے ہیں۔ ان پر اسی کا کہ یہ دیوار اس مقدس مقام کا اٹوٹ حصہ ہے جو مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا۔ نہ صرف دیوار بلکہ دیوار کے مقابل گزرگاہ اور مغربی کوارٹر کے بالمقابل سب علاقہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، جو کہ اسلامی قوانین کے تحت انہی کے لیے وقف شدہ ہے۔ شاہ کمیشن کا فیصلہ۔ بھائی جان 100 سال پہلے ایک انٹرنیشنل کورٹ فیصلہ دیتی ہے، پوری فائنڈنگ، آرگیومنٹس جرا کے بعد اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، تو اس ایگریمنٹ کو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ عمل درآمد ہوگا؟ فلسطینی خوشی سے رہیں گے؟ بلی کی دودھ کی رکھوالی بلی کو بٹھا دیا، گوشت کی رکھوالی آپ نے سیاہ ریچھ کو، نیتن یاہو کو، جس کے منہ کو مسلمانوں کا گوشت اور خون اور فلیش لگا ہوا ہے، اس کو بٹھا دیا۔ پھر عبادت میں استعمال ہونے والا جو سامان یہودی دیوار گریا کے قریب لاتے ہیں یا پھر اس سے ملکہ گزرگاہ پر، یہ قطعاً ثابت نہیں کہ اس دیوار پر ان کا کوئی مذہبی حق ہے۔ منہ پہ تمنچہ ہے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں نہیں جی اس کو 2 نیشن، کدی 2 نیشن بھائی؟
برطانوی عدالت شاہ کمیشن جب کہتا ہے کوئی حق نہیں، ملکیتی حق اور وقف کا صرف مسلمانوں کا ہے، پھر شرم نہیں آتی تمہیں ٹو نیشن سولوشن کہنے کی؟ یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ میں جذباتی نہیں ہوں، ابھی اس لیے بول رہا ہوں، یہ شاہ کمیشن کو تو پڑھیں، وہ خود کہہ رہا ہے، وہ مان رہا ہے 100 سال سے، اور آپ پھر ایک نئے ٹریپ میں شامل ہو گئے۔ پھر اس حکم کی دفعات 8 جون 1931 کو لاگو ہوئی۔ برطانوی حکومت میں اس پر وائٹ پیپر بھی شائع کیا، مسلمانوں کی ملکیت اور ان کے تصرف کو تسلیم کیا۔ بین الاقوامی عدالت نے یہودیوں کو ان کی سرحدوں تک محدود کیا۔ جلد ہی دیوار کے معاملے میں یہ شور معدوم پڑ گیا۔ اسی بنیاد پر برطانیہ کے بادشاہ نے اس وقت ایک فرمان جاری کیا جسے ویسٹرن وال آف ڈیکری آف 1931 کہا جاتا ہے، جو اس وقت کے سرکاری گزٹ میں بھی شامل ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ قضیے آتے رہے، دوسری جنگ عظیم ہوئی، بالفور ڈیکلیریشن، یہودیوں کی آباد کاری، یعنی اس عالمی عدالت کو پاؤں کے جوتے کی نوک پر سمجھتے ہوئے اسی تاج برطانیہ نے اللیگلی ان کو وہاں پہ بسایا، جو قائد اعظم نے کہا تھا انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ۔ بابا قوم کوئی بھی جذباتی بیان نہیں دیتے، جسے شہید ملت نے کیا our faith is not for sale۔ اب دیکھیں 33 میں یہ فرانس سے نکالے گئے، 31 میں اسپین سے۔ فرانس نے 306 میں بدر کیا، 3000 یہودیوں کو جلایا، ہٹلر نے یہی کام کیا۔ 42 میں ان کو سسلی بدر کیا گیا، 45 میں لتھونیا اور کینائن سے۔ یہ حالت ہے ان کی، جہاں جاتے جسم فروشی، شراب نوشی، گیمبلنگ، جاسوسی، جلاؤ گھراؤ، یہ یہودیوں کو جان، اور یہ قرضے دے کر سود بڑھاتے، معاشرے میں آپس میں لوگوں کو لڑاتے، برائیاں پھیلاتے۔ تو یورپ کی ریاستیں ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان کو مجبور ہو جاتی نکالنے پہ۔ تو جو گند تھا یورپ میں پھیلا ہوا، وہ اس سے تنگ تھے، انہوں نے وہ گند فلسطین پہ مسلط کر دیا۔ مجھے چیلنج کر کے دکھا، آپ نے اپنا گاربیج جو برڈن تھا، جرائم کا طوفان، وہ یروشلم پہ، فلسطین پہ مسلط کیا، اور کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری۔ سب سے غلیظ حرکتیں اور گاربیج، یہ میں دلائل دے رہا ہوں نا۔ 1516 میں سسلی نے یہودیوں کے خلاف قانون پاس کیا کہ وہ شہر کے بدترین علاقے میں رہ سکتے، آج وہ چیمپئن بن گئے ہیں۔ 1541 میں آسٹریا بدر کیے گئے، کوئی ملک انہیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی سماجی سرگرمیاں، فساد پھیلانا، عیسائیوں کو مشتعل کرنے کے لیے مستعد رہنا، اور عیسائیوں کو بار بار یاد دلانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ پھانسی پہ چڑھایا گیا، مصلوب کیے گئے، ہمیشہ عیسائیوں کے زخم وہ تازہ کرتے، ان کا یہ واردات تھی۔ یہ انٹرفیتھ کانفلکٹ کریٹ کرنے میں ماہر تھے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں بھاشن دیتے ہیں، پھر پرتگال سے، مختلف جگہوں سے۔ تو اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 3000 سال سے راندہ درگاہ ہیں یہودی۔ ٹرمپ نے ایک لفظ بولا ہے 3000 سال لگیں، اسے یہ نہیں پتہ یہ 3000 سال میں ان کے کرتوت کیا ہیں، وہ بھی دیکھ لو ذرا۔ اتنی ضدی قوم کہ کسی کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتی، پہلی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر اتنے عذاب نازل ہوئے، مگر کبھی بھی یہ نہیں سدھرے، راستے نہیں آئے۔ قرآن کی سورہ بقرہ یہودیوں کی بدعمالیوں اور عہد شکنیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ ایگریمنٹ کریں گے پھر مکر جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ہٹلر کہتا تھا آج تک دنیا میں مجھے دشنام دے رہی ہے کہ ایک دن آئے گا مجھے درست مانے گی کہ میں نے ان کو چند کو باقی کیوں رکھا تھا، کاش کہ ان چند کو بھی ختم کر دیتا۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کریم آقا کے حکم سے جو خیبر فتح کیا تھا، تو ابھی دیکھتے ہیں آپ اسرائیل میں، پوری دنیا میں یہ بینر کہ خیبر واز یور لاسٹ وکٹری۔ نو، خیبر واز آور گریٹسٹ وکٹری، اور یہ خیبر ہماری عظیم فتح تھی، اینڈ وی ول کنٹینیو دا لیگیسی آف خیبر ٹل دا ڈے آف ججمنٹ۔ یہ میں بتا دوں، یہ خیبر کی لیگیسی ہم قیامت تک، دجال کے خاتمے تک لشکر امام مہدی کے ساتھ مل کے ہم لڑتے رہیں گے۔ یہ بھول جاؤ آخری وکٹری تھی، ہماری آخری وکٹری امام مہدی کے لشکر کی انشاءاللہ ہوگی، اور اس کے بعد قیامت ہی ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو قضیہ ہے ابھی غزہ کا، میں نے پوری ہسٹری، ریسرچ پیپر اس پہ لکھے گئے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سالویبل ہے، چونکہ وہاں پہ آپ کو بتاؤں واردات، سیریا اریگیٹڈ لینڈ ہے، فرٹائل لینڈ ہے ٹرمپ کی اور نیتنیاہو کی، اس پہ نظر ہے، آئل اینڈ گیس کے ریزروائر، ریئر ارتھ منرلز ہیں غزہ کے، وہاں کی پٹی جو ہے ٹورزم کے لیے بڑی بڑی، اس کا داماد جیرڈ کشنر
وہاں پہ بلڈنگ ہائی رائز کھڑی کرنے، کاروبار کرنے چاہتے ہیں، وہ سمندر سے کوئی خزانہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اس پہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں، میں ابھی نہیں کہنا چاہتا۔ تو یہ گریٹر پلان ہے، نہ صرف گریٹر اسرائیل کا، بلکہ اس ساری چیز کو مسلمانوں کے وسائل کا نچوڑنا۔ یہ آپ ابراہیم ایکارڈ کے ٹریپ میں نہ آئیں، محمدی ایکارڈ ہی مسلمانوں کو بچا سکتا ہے، جس کی بنیاد میثاق مدینہ ہو، اسی میں ساری انکلوسیونیس ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔